صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب تمام دوستوں کو سب کو السلام علیکم، اور آپ تمام لوگوں کی آمد کا یہاں پر بہت شکریہ۔ ہماری یہ پریس کانفرنس کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کو آئی تھنک زحمت ہوئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے توسط سے حیدرآباد کے لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں۔ اس کے بعد جو میری پریس ٹاک ہوئی نہیں ہے اس طرح سے کہ جس طرح سے انہوں نے والہانہ طور پر پورے حیدرآباد نے 23 دسمبر کا جلسہ کامیاب کیا، پورا شہر نکل کر آیا۔ پکا قلعہ کے لوگوں کا بہت شکریہ، اور انہوں نے ہماری آواز پہ، ہماری بات پہ لبیک کہہ کر ہمارے فکر و فلسفے کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی، میں بذات خود تہ دل سے ان کا بہت مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی امیدیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، مایوسیوں نے انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہونا ہے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی جس کو ہم نے حیدرآباد سے شروع کر کے اس کو اینڈ کرنا ہے یہاں پہ، اور وہ ہے کراچی میں ہونے والا 29 جنوری کا جلسہ عام۔ کراچی میں ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں 29 جنوری کو۔ اس کی جگہ ہوگی تبت سینٹر، ایم اے جناح روڈ، اور اس کے ایک سرے کا تو پتہ ہے، دوسرے سرے کا جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کہ وہ کہاں تک ہوگا جلسہ یہ۔ تو اس کا جو پہلا سرا ہوگا وہ تبت سینٹر پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری بات ڈال دی ہے، تو ابھی کراچی میں کوئی گراؤنڈ ہے نہیں ایسا کہ جہاں پر ہم گراؤنڈ میں لوگوں کو قید کر سکیں لا کر۔ گراؤنڈ کی باؤنڈریز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو، کوئی گراؤنڈ اتنا بڑا نہیں ہے جہاں پر پاک سرزمین پارٹی کا جلسہ ہو سکے۔ کیونکہ پاک سرزمین پارٹی جب صرف 31 دنوں کی پارٹی تھی، 31 دنوں کی پارٹی تھی، تو کراچی کے سب سے بڑے گراؤنڈ میں جو کہ باغ جناح ہے، جو کہ نشتر پارک سے 15 گنا بڑی جگہ ہے، نشتر پارک سے 15 گنا بڑی، ایٹ لیسٹ کم سے کم 15 گنا بڑی جگہ ہے وہ۔ اس باغ جناح میں ہم نے 31 دن کی جب پارٹی تھی تو ہم نے جلسہ کیا، ہم نے اس باغ جناح کو بھر دیا۔ نہ ہمارے پاس اس وقت آرگنائزیشن تھی، نہ ہمارے پاس اس وقت کارکنان تھے، نہ میرے پاس اس وقت جو ہے وہ ڈسٹرکٹس بنے ہوئے تھے، نہ ٹاؤنز بنے ہوئے تھے، یا نہ یونین کاؤنسلز بنی ہوئی تھی، نہ میرے پاس وہاں پر ہمارے پاس ورکرز فیڈریشن تھی، نہ میرے پاس اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، نہ ہمارے پاس خواتین کا شعبہ تھا، نہ ہمارے پاس لائرز فورم تھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ چند لوگ تھے اس وقت ہمارے پاس، سینٹرل کیبنٹ کے لوگ تھے، اور نیچے تمام عام لوگ تھے جو ہماری آواز پہ نہ ہم کہیں کیمپین چلا سکے، نہ کسی یونین کاؤنسل میں جا سکے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت 31 دنوں کی پارٹی کے پاس جب جلسہ کرنے کے لیے بہت سارے وینیوز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو نشتر پارک ہم نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ چھوٹا ہے بہت، 4000 سے زیادہ کرسیاں لگ نہیں سکتی، تو جو امپیکٹ آنا چاہیے وہ امپیکٹ آئے گا نہیں۔ تو نشتر پارک ہم نے اس وقت ریجیکٹ کر دیا تھا جب ہم 31 دنوں کی پارٹی تھے۔ اور ابھی تو 30 سال والی پارٹیاں بھی جو ہے وہاں پہ جلسہ کر کے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ نشتر پارک میں۔ یہ بھی ویسے ورلڈ ریکارڈ ہے کہ نشتر پارک میں اتنی وہ عمر و عیار کی زنبیل ہو گئی کہ جو اس میں ڈال دو تو نظر نہیں آتا اور غائب ہو جاتی ہے چیز۔ تو ہمیں تو یہ پتہ ہے بھائی، 30 سال ادھر پارٹی میں ہو گئے، نشتر پارک میں تو کھانے کے لیے کیمپ لگاتے تھے، پارکنگ کرتے تھے، ہماری بھی جو ہے پارکنگ وہاں ہوئی تھی۔ تو نشتر پارک تو اتنی بڑی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ، وہاں تو ورکرز کنونشن وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی میلاد ولاد کرا سکتے ہیں آپ۔ اینی ویز ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں جلسہ یہ؟ خواتین حضرات، آپ کے توسط سے میڈیا کے بھائیوں کے ذریعے میں پاکستان اور کراچی کے خاص طور پر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے کہ کراچی وہ امانت ہے جو پاکستان کی ضمانت ہے، اور کراچی وہ امانت ہے جو پاکستان کی ضمانت ہے۔ کراچی کا حال یہ ہماری روداد نہیں، حال پریزنٹ، کراچی کا حال پاکستان کا مستقبل ہے۔ کراچی کا جو آج حال ہے وہی پاکستان کا مستقبل ہوگا۔ تو کراچی کے اس حال کو ٹھیک کرنا ہے۔ کون کرے گا ٹھیک؟
کراچی کے اس امانت کو میں خیانت نہیں کرنی ہے. کون کرے گا؟ حکمراں کریں گے جن کو ہم نے لوگوں نے ووٹ دے رکھا ہے. اگر وہ کر رہے ہوتے تو آج کراچی میں بزرگ 80 سال کے بزرگ پینشن نہ ملنے کی وجہ سے چھٹی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی نہیں کر رہے ہوتے. آج 80% شہر میں پانی غائب نہیں ہوتا. آج پورا شہر جو ہے وہ کچرا کنڈی نہیں بن چکا ہوتا. آج اسپتالوں میں کتے بلیاں نہیں لوٹ رہے ہوتے. آج اسپتالوں میں جو ہے وہ لوگ مریض بے یار و مددگار مر نہیں رہتے. آج ہمارے کالے پیلے لال اسکولوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تباہی بربادی ہو گئی ہے بچوں کی ایجوکیشن پہ. آج یہ حال نہیں ہوتا. آج نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نہیں پھر رہے ہوتے, اور ان کو اپرچونٹیز نہیں ملنے کی وجہ سے وہ کرائم کی طرف, غلط راستے کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہے ہوتے. تو حکومت تو موجود ہے, وفاقی حکومت موجود ہے, صوبائی حکومت موجود ہے. سو کالڈ اس شہر کے 30 سالوں سے نمائندے موجود ہیں یہاں پر. ایم پی ایز موجود ہیں, ان کا میئر موجود ہے, ان کے چیئرمین موجود ہیں. بڑے بڑے اعلانات ہم نے سن لیے, نہیں بدلے حالات. تو کیا کروں؟ کیا ہم یہ پارٹی ہم نے اس لیے بنائی ہے, ہم نے یہ جہاد اس لیے شروع کیا ہے کہ بس یہی پریس کانفرنسز, تقاریر, ٹاک شوز کر کے اس کے بعد جا کر اپنے مشاغل میں جو ہے وہ اپنی کاموں میں مشغول ہو جائیں؟ نہیں, ہم نے لوگوں کے حقوق دلوانے ہیں. ہم نے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی تھی, ان کو پہلے پرابلم بتائی, پھر ان کو سولوشن بتایا. اب ہم نے روز سسک کر نہیں مرنا ہے. کراچی کے لوگوں کو روزانہ سسک کر نہیں مرنا ہے. میرے بچوں کو پانی آج چاہیے, میرے بچوں کو تعلیم آج چاہیے, میرے بچوں کو اسپتالوں میں دوائی آج چاہیے, میرے بچوں کو بجلی آج چاہیے, سستی بجلی چاہیے, میرے بزرگوں کو پینشن آج ٹائم پہ ملنا چاہیے, میرے نوجوانوں کو روزگار آج چاہیے. جو دینے والے لوگ ہیں وہ تو پارٹنرز ان کرائم ہیں سارے لوگ, جن کو ہم نے جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہم نے ان کو مینڈیٹ دے رکھا ہے, وہ پارٹنرز ان کرائم ہیں. وہ آپ کے حقوق کے لیے نہیں آواز لگا سکتے. چند کاسمیٹکس قسم کی تقریریں کریں گے, پریس کانفرنسز کریں گے, اپنے پلانز کے جو بڑے بڑے کاغذات دکھائیں گے, اور اس کے بعد راوی چینی چین لکھ رہا ہے. تو اس لیے میں کراچی کے لوگوں کو آواز دیتا ہوں کہ دیکھو, اپنے آج کو بچانے کے لیے, اپنے آئندہ آنے والے بچوں کی نسلوں کو بچانے کے لیے تمہیں اٹھنا ہوگا. اور میں کوئی یہ آواز تمہیں لندن سے, دبئی سے بیٹھ کر نہیں دے رہا ہوں, میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا. یہ سارے لوگ, ہماری سینٹرل کیبنٹ, ہم تمہارے ساتھ آگے کھڑے ہیں. ہمیں آج یہ اختیارات چاہیے, یہ حقوق چاہیے, ہمارا حق ہمیں چاہیے. تو کراچی جو کہ منی پاکستان ہے, ہر زبان بولنے والے کو, ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے کو میں آواز لگا رہا ہوں کہ 29 جنوری کو اپنے سارے کام چھوڑ کر, اتوار کا دن ہے, پنڈال سجے گا, عدالت لگے گی, ایم اے جناح روڈ پر تبت سینٹر پہ حاضر ہو. ہم نے یہ کوئی بہت لمبا چوڑا میچ نہیں کھیلنا ہے, ہم نے فیصلہ کرنا ہے. ہمیں سانسیں نہیں آ رہی ہیں, یہ شہر تباہ برباد ہو رہا ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں ریٹریٹ کرتا ہوں, شہر 20 سالوں سے را کے ایجنٹوں کے ہاتھوں میں رہا ہے. انہوں نے اس لیے پیسے نہیں لیے کہ تمہیں پانی دیں, انہوں نے اس لیے پیسے نہیں لیے 20 سالوں سے کہ یہاں پر اسکولوں میں تعلیم دیں. انہوں نے 20 سالوں سے را سے, انڈیا سے پیسے اس لیے نہیں لیے کہ اسکولوں میں تعلیم دیں, اسپتالوں میں دوائی دیں, نوجوانوں کو روزگار دیں, ان کو فکر ہو یہاں پر. نہیں, انہوں نے اس لیے پیسے لیے ہیں جو آج حشر ہے, اس لیے پیسے لیے کہ آج شہر میں کوئی پرسان حال نہیں ہے, بچے مر رہے ہیں, یہاں پر گندگی کا ڈھیر ہے. یہ شہر تعلیم یافتہ شہر تھا, 43 نمبر ہو گیا, نمبر 1 شہر تھا پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے والوں کا. آج شہر کا نمبر 43 ہے پاکستان میں. کوئی یونیورسٹی نہیں بن رہی, کوئی نیا کالج نہیں بن رہا, کوئی نیا اسکول نیا بن رہا, کوئی بزنسز جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہیں یہاں سے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہ سب کچھ, اور بھائی سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے. یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہوئی ہیں. ہم نے آواز اٹھائی, لوگوں نے ہماری بات سنی. اب یہ فیصلے کا وقت ہے کہ اب ہم حکومت گرانے کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی کے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی بات نہیں کر رہے,
ہم عوام سے فیصلہ لیں گے اور حکمرانوں کے دروازوں پہ ہوں گے. ہم عوام سے فیصلہ لیں گے, بتائیں گے کہ عوام کس کے ساتھ تھے. میرے پاس آج ایم این ایم پی ایس تو نہیں ہے, میرے پاس آج سینیٹر جو ہے وہ یو سی ناظمین اور چیئرمین تو میئر تو نہیں ہے. تو ہم کیسے بتائیں, لوگ کیسے یہ بتائیں کہ لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, لوگوں نے بائی ڈیفالٹ ان کو ووٹ دے کر اب ان کو لوگوں کو آگئی ہو گئی کہ نہیں بھائی یہ تو پارٹ آف دی پرابلم ہے, یہ پارٹ آف دی سولوشن ہو نہیں سکتے. تو کیا ہم صرف اگلے الیکشن کا انتظار کریں گے؟ نہیں, جن کے پاس حکمرانی ہے, جن کے پاس یہ ان تمام کاموں کے کرنے کی ذمہ داریاں ہیں, ہم ان کے دروازوں پہ لوگوں کا فیصلہ لینے کے بعد 29 جنوری کو لوگوں کا فیصلہ لینے کے بعد ہم حکمرانوں کے دروازوں کو کھٹکھٹائیں گے کہ لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا, مجھے آج میرا حق آج چاہیے, میرے بچوں کا حق آج چاہیے. کیا مانگ رہا ہوں میں؟ کوئی آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. پانی چاہیے یار, پینے کا صاف پانی چاہیے, سیوریج کا نظام ٹھیک چاہیے, اسپتالوں میں بیسک سی دوائیں چاہیے, اسکولوں میں بیسک سی تعلیم چاہیے, کچرا اٹھاوا چاہیے. کون سے ملک میں یہ ایشوز جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں؟ آج مجھے روزگار چاہیے. لوگوں کی جو بزرگ مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کو خودکشیاں سے بچانا ہے. جن کو پینشن ہے 4 مہینے 6 مہینے ہو گئے لوگوں کو پینشن جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے. یہاں پہ شہر تباہ حال ہو گیا ہے. تمام چیزیں اس کی بڑی روداد ہے. میں بڑی ڈیٹیل میں ہم یہ ساری چیزیں کریں گے. تو لوگوں کے حقوق کے لیے, لوگوں کو اپنے لیے, اپنے بچوں کے حقوق کے لیے نکلنا ہے. 29 جنوری کو نکلنا ہے. ہم گراؤنڈ پہ, پلس پہ, ہماری رگوں پہ لوگوں کے ہاتھ ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یہ کام کرنا جو ہم یہ کام کریں. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. لوگ اب تنگ آ گئے ہیں اور لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے. حیدرآباد کے لوگوں نے بتا دیا, ببانگے 2 لوگ کر بتا دیا, پکا قلعہ کے لوگوں نے بتا دیا, پورے حیدرآباد نے بتا دیا, تمام برادریوں نے, تمام مسالک نے, تمام زبانیں بولنے والوں نے, قاسم آباد والوں نے, لطیف آباد والوں نے, حیدرآباد, سب نے بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, کس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 29 جنوری کو کراچی کے لوگ بھی بتا دیں گے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, کس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں. اصولاً تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں اس لیے کرنا چاہیے یہ جلسے جلوس سارے کہ بھائی میرے پاس تو آج ایم این ایم پی ایس نہیں ہے, تو اپنا مینڈیٹ بتانا ہے اگر, تو میرے پاس تو اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. مزے کی بات ہے کہ جو دوسری پارٹیز ہیں جو یہ سو کالڈ کلیم کر رہی ہیں کہ ان کے پاس سارا مینڈیٹ ہے, وہ ان کو چاہیے کہ اپنے ایم این ایم پی ایس سے, منسٹر سے, منسٹر تو نہیں خیر, سینیٹر سے اور میئر سے کام کرائیں. وہ جلسے جلوسوں کے چکر میں لگ گئے ہیں. او بھائی جلسے جلوس کرنا تو میرا کام ہے یار, ہمارا کام ہے. اور تمہارا کام, تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ تمہارے پاس تو تم کہہ رہے ہو مینڈیٹ ہے, تو دیٹ مینس کہ بھائی مینڈیٹ تو مجھے بتانا ہے لوگوں کا کہ مینڈیٹ جو دے چکے ہیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, تو یہ میرے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہیں. آپ کے پاس تو ایم این ایم پی ایس میئرز ہیں, آپ کن چکروں میں جلسیاں کرنا شروع کر دیا آپ نے, چھوٹی جلسیاں کر رہے ہو آپ یہاں پہ. آپ کا تو کام تھا اپنے ایم این ایم پی ایس اور میئر سے خدمت کرتے, اور ہماری ساری باتوں تو آپ کر نہیں سکتے. بیسکلی خدمت آپ کر نہیں سکتے, تو وہ بھی اسی چکر میں لگ گئے ہیں. جلسے جلوس ایک کے بعد دوسرے جلسوں کی ڈیٹ دے رہے ہیں, جو کہ جلسے ہو نہیں پا رہے. ان جلسوں کا جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہو نہیں پا رہے. تو ان کا تو کام تھا. دیٹ مینس کہ ان کو پتہ ہے وہ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ ہمارے ساتھ ہیں. بھائی لوگ تو آپ کہہ رہے ہو نا, ایم این ایم پیز آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ سارا مینڈیٹ ہمارے پاس ہو گیا, تو پھر اب کیا پروف کرنا ہے؟ پتہ ہے, دل میں پتہ ہے کہ یہ جو ایم این ایم پیز ہے چرایا ہوا مینڈیٹ ہے. پتہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہے, پتہ ہے. تو یہ ایم این ایم پی ایس ہونے کے باوجود یہ بتانا کہ بھائی مینڈیٹ ہمارے ساتھ ہے, جلسے کو تو جلسے کرنا تو بھائی ہمارا کام ہے. جلسے کرنا تو اپوزیشن کے لوگوں کا, جن کے پاس ایم این ایم پی ایس نہیں ہوتے, ان کا کام ہوتا ہے جلسے جلوس کر کے مینڈیٹ بتانا. اینی ویز لوگوں کو اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. 29 جنوری کو نکلو, ہم نے بیٹھ کر انتظار نہیں کرنا ہے, ہم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ کام ہم لوگ کوئی روایتی سیاست کرنے نہیں آئے. اور میں بتا رہا ہوں کہ کراچی کے لوگ جس دن کھڑے ہو گئے, ہم یہاں سے بیٹھ کر فاٹا, وزیرستان, بلوچستان, انٹیریئر سندھ, پنجاب کے حقوق بھی ہم یہاں سے بیٹھ کر دلائیں گے. اتنا دم ہے کراچی کے لوگوں میں. اپنے حقوق تو ہم لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور لوگوں کو یہ جو حکمراں ہیں, یا تو ان کو ہمارے کام کرنے پڑیں گے, یا پھر یہ رہ نہیں سکتے, حکمرانی کر نہیں سکتے. یا تو یہ ہمارے کام کریں گے, یا تو جو میں ایشوز بتا رہا ہوں اس کو ریزالو کریں گے, یا پھر یہ حکمرانی کر نہیں سکتے. میں بالکل, اور کوئی غیر آئینی, کوئی غیر قانونی, کوئی غیر ہم ان ایتھیکل بات نہیں کریں گے, کوئی غیر قانونی بات نہیں کریں گے. بھائی پانی مانگنے سے مجھے کون سی دنیا کی طاقت آئین روک سکتا ہے؟
مجھے اپنے بچوں کے لیے تعلیم صفائی مانگنے سے کون سی طاقت مجھے روک سکتا ہے, کون سا قانون مجھے روکتا ہے؟ تو یہ ہم نے حاصل کرنا ہے. لوگوں بہت ہو گئی ہے, باتیں کرنے سے, اپنی روداد سنانے سے ان لوگوں پہ اثر ہونے والا نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں شہر کے جن کے پاس مینڈیٹ ہے, یا جو پروونشل گورنمنٹ ہے, یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان کے کانوں پہ جو ہی نہیں رینگتی ہمارے رونے گانے سے. ہمیں نکل کر بتانا پڑے گا کہ انف از انف, اب ہمارا حق ہمارے آگے رکھو. اور کراچی جو تباہ کر رہا ہے وہ پاکستان کو تباہ کر رہا ہے. کراچی میں اگر لوگ اگر مطمئن نہیں ہیں تو پاکستان کے لوگ مطمئن نہیں ہیں. یہی ہمارا سلوگن ہے کہ کراچی وہ امانت ہے جو پاکستان کی ضمانت ہے, اور کراچی کا حال آج جو پریزنٹ ہے, کراچی کا حال پاکستان کا مستقبل ہے. کہ جہاں پر میرے پاس عوام نہیں تھے, مجھے بتا دیں جائے, میں آپ کو باری باری جواب دیتا ہوں. 31 دن سے شروع کرتے ہیں. 31 دن کے بعد میں نے پہلا جلسہ کیا تھا باغ جناح میں, جو کہ 31 دن کی پارٹی کو سامنے رکھیں. میری کوئی آرگنائزیشن ہے, باغ جناح میں فل فلیجڈ کراؤڈڈ پلیس تھی جناب, وہ بالکل. اگلا جملہ اگلا بات ہے. اس کے بعد ہم نے ایک جو ہے وہ ورکرز کنونشن کر دیا. کہاں پہ کیا ورکرز کنونشن؟ ٹوٹل پیورلی کارکنوں کا اجلاس. کہاں پہ؟ نور گراؤنڈ میں کیا ہم نے. کارکنان ابل رہے تھے. اس پہ کسی نے تبصرہ کیا کہ وہاں پہ کارکنان کے صرف کسی کے پاس کراچی میں اتنے کارکنان نہیں ہیں. وہاں پر کارکنان ہی جو ہے وہ وہاں پر اسپل اوور ہو رہے تھے. تیسرا پروگرام ہم نے تیسرا پروگرام حیدرآباد میں کر دیا. اگر کوئی حیدرآباد کے جلسے میں کسی کو لوگ نظر نہیں آئے تو میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کوئی تھوڑا سا چیک اپ ہو جائے. حیدرآباد والے جلسے میں جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ لوگ جو لوگ دیکھ رہے تھے, سارے صحافیوں نے, سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ باہر تک لوگ تھے. باقی آپ نے لیاقت آباد کی, ہماری تو کارنر میٹنگ ہے. میں 31 دسمبر کو لیاقت آباد میں تھا. آپ تمام میڈیا کے لوگوں نے اس کو دیکھا لیاقت آباد میں 31, اور وہ 1 جنوری ہو گئی. نہیں, کراچی کے لوگ ہیں, کراچی کے تمام. اور آپ کل دیکھ لیجئے گا ذرا کٹی پاڑی میرے ساتھ چلیں. میں کل کٹی پاڑی جا رہا ہوں. دیکھیے, میں یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اختیارات کا جو رونا ہے, نمبر 1, جب یہ الیکشن لڑ رہے تھے تو آپ کو بتایا تھا آپ کے ذریعے لوگوں کو کہ میرے پاس اختیار نہیں. لوگوں مجھے ووٹ تو دے دو, لیکن کام ہم کا نہیں کہنا یار. مجھے, ہم دبئی بیٹھے تھے, ہم تو دیکھ رہے تھے بھائی سارے ٹاک شوز میں اتنے بڑے جو ہے وہ کتابیں لے کر آتے تھے, کہتے بھائی ہم نے 400 پیجز کے ڈاکومنٹ بنا دیے. کوئی فکر نہیں ہے جو ہم لوگوں سے چندہ کریں گے, پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے لیں گے. اس وقت تو نہیں کہا تھا یار, یہ سارے اختیارات چھینے ہوئے تو تھے. اس وقت تو نہیں کہا تھا کہ بھائی لوگوں ووٹ, کراچی کے لوگوں کو یہ کہہ کے ووٹ لیا ہے کیا کہ بھائی لوگوں ووٹ تو دے دو, اختیارات نہیں, کام کا نہیں بولنا. نمبر 1. تو آج کیوں رو رہے ہو؟ اسی وقت بتاتے, تمہیں پتا تھا کہ بھائی اختیارات نہیں ہے. نمبر 1. دوسرا میرا سوال ہے بڑا معصومانہ سا, وسیم بادامی کو کوٹ کرتے ہوئے, ان کا جملہ یہ لیتے ہوئے کہ بھائی جان یہ اختیارات گئے کیسے گئے؟ کب آپ کیا منہ میں لالی پاپ لے کے سو رہے تھے جب منسٹر تھے, سینیٹر تھے, ایم این اے تھے, ایم پی اے تھے؟ 2008 سے 2013 تک آپ حکومت میں رہے, اس وقت اختیارات گئے. پھر 2013 میں اتنی بدترین گورننس کے بعد دوبارہ بغیرت بن کے دوبارہ حکومت میں چلے گئے, اور 2015 میں لات پڑی ہے. وہ تو 2015 میں لات پڑی ہے تو باہر آئے ہونا یار. تو ان 8 سالوں میں تم 7 سال تو حکومت میں رہے ہو, تمہارا گورنر رہا ہے 14 سالوں تک. تو تمہارے ہاتھ سے اختیارات گئے کب گئے, کیسے گئے, کیوں تم نے جانے دیے؟ کیونکہ تم کرائم میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے. تمہاری پارٹی کا ہیڈ وہاں پر جو ہے وہ جرم میں ملوث تھا, اور وہ راک ایجنٹ تھا, پکڑا گیا تھا. پیپلز پارٹی اور تمام حکمران پروونشل گورنمنٹ سے کو تم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ بھائی ہمیں بچاؤ, اور بھلے تمہیں جو لوگوں کے اختیارات جو لینے ہیں لے لو, ہم کچھ نہیں بولیں گے. تو لوگوں کو آپ بیوقوف بناتے رہے, اختیارات اپنے ہاتھ سے آگے آپ نے دے دیے ہیں, اور اب آپ کہتے ہو کہ رونا. اچھا بھائی آج نہیں, اچھا یہ بھی بات بھول جاتا ہوں میں, ٹھیک ہے, آج نہیں اختیارات, نہیں کام کرنے دے رہے, ریزائن کرو نا یار, جاؤ لوگوں کے پاس, جاؤ, چھوڑو نا اپنی پرکس اینڈ پریولیجز, مرے جا رہے ہو اس کے لیے, چھوڑو نا, جاؤ لوگوں کے پاس ریزائن کرو. بھائی میں کل کو میرے پاس کوئی لوگ مجھے مینڈیٹ دیں, میری پارٹی کے پاس اختیارات نہیں ہوں, میں رونا رہا ہوں, میں بولوں نہیں بھائی تھینک یو ویری مچ لوگوں, میں تمہارے مسائل حل نہیں کر پا رہا, یہ لو تمہارا مینڈیٹ, ریزائن, اور میں جو ہے جس کو تم سمجھ میں آتی ہے تمہیں کر لوں, یا میں لڑائی کروں گا بھائی لوگوں کے حقوق کے لیے. تو کہاں سے بات بنتی ہے؟ یہ والی بات بنتی ہے یار, کہ ہم نے تو وہاں دیکھا کہ بھائی ان کے جو ابھی آج کل سربراہ ہیں وہ اتنی موٹی کتاب لے کر بیٹھتے تھے. 400 پیجز تھے, کتنے پیجز تھے؟ نہیں 400 کے 2-3 آئٹم آئے نا, کہ 400 پیج کا ڈاکومنٹ بنا لیا ہم نے, اور اب جو ہے وہ کراچی کے مسائل ان 400 پیجز میں. اچھا بھائی آپ کے اینکر نے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں,
مطلب پیسوں کی فکر نہیں کرو, کراچی کے جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہم فنڈنگ کریں. میں بھی سوچتا تھا یار یہ میں نے بھی 5 سالوں تک یہاں پہ شہر چلا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کب پیسہ دیتا ہے بھائی. لیکن اس وقت تو آپ نے لوگوں کو لالی پاپ دیا یار کہ جی کراچی میں کوبا صاحب مجھے ووٹ دے دو, کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب آپ بولتے ہو اختیارات نہیں ہے, فراڈ کر رہے ہیں. ان کو اپنے پرسن لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, ان کو لوگوں نے ان کے سارے چہرے آیا ہو گئے. یہ پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہے, یہ پارٹ آف دی پرابلم ہے. پروونشل گورنمنٹ جتنی ذمہ دار ہے اتنی ذمہ دار شہر کے نمائندے ہیں سو کالڈ. اب تو لوگوں نے پتہ چل گیا کہ بھائی یہ فراڈ ہے سارا. اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو کیا پڑی ہے, جب چوکیداری چور بن جائے, جس کو آپ نے چوکیداری پہ لگا رکھا ہے یہاں پر, آپ نے اپنا مینڈیٹ دے کے چوکیداری پہ دیا نا کہ بھائی شہر کی رکھوالی کریں گے, جب وہی چور بن جائے اور اپنے اختیارات دے دے تو پھر آپ کس سے دعائیں مانگیں گے. تو لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ بھائی بس بہت ہو گئی, اب روزانہ نہیں مرنا. نکلو 29 جنوری کو باہر نکلو, اور یہ سارا فراڈ ہم نے ختم کرنا ہے وتھ نو اسپین آف ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ اس جلسے میں بتائیں گے. حیدرآباد میں بتایا تھا کہ کراچی کا جلسہ ہوگا, اب کراچی کے جلسے میں بتائیں گے. زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ. ہمارے پاس جو ہم لوگ وہ لوگ نہیں ہیں کہ لمبی سیاست کریں اور جو ہے وہ بس تقریریں کریں. نہیں بھائی, رزلٹ چاہیے, رزلٹ دینا ہے. اچھا کوئی کشمیر کے مسئلے کی بات ہو, یو این کی کوئی قرارداد ہو, کوئی امریکہ سے تعلقات ہو, تو آپ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بناؤ. یار مجھے پینے کا پانی چاہیے بھائی, اس میں کون سی لانگ ٹرم اسٹریٹجی چاہیے. میرے گھر کے آگے سے کچرا اٹھا ہوا چاہیے, اس میں کون سی لانگ ٹرم اسٹریٹجی. مجھے آج چاہیے سب کچھ. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں, لوگوں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا. آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ فیصلہ سنائیں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد سے. ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کراچی کے لوگ جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ حقوق نہ لے سکے, ایسا ہوا ہی نہیں ہے اب تک. تو ہسٹری نہیں ہے. پھر ہمیں تو لوگوں نے ہماری فلسفی کو, ہمارے مینڈیٹ کو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا, ورنہ ہم حیدرآباد پکا قلعہ میں کیسے کھڑے ہو سکتے تھے, ورنہ آج کراچی کے 216 یونٹ آفیسز کیسے کام کر رہے ہوتے, ورنہ آج ہمارے پاس 23 ڈسٹرکٹس میں, سندھ کے 23 ڈسٹرکٹ میں ہمارا جو ہے وہ آفیسز ہمارے ڈسٹرکٹ کیسے کام کر رہی ہوتی. ہمارے پاس چترال میں, گلگت میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں کیسے کام ہو رہا. تو لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد پارٹی ہے, ریکارڈڈ ہے شاید یہ بھی, کہ 8 سے 9 مہینوں میں پارٹی کا سائز اتنا بڑا ہو جائے, اتنے سارے لوگ شامل ہو جائیں. یہ کون سی جگہ پہ ہوا. آپ نے سارے الزامات تو ہم پر لگا لیے نا, سارے الزامات تو ہم پر لگا لیے بھائی. اب اس کے بعد سارے الزامات ایک کے بعد دوسرے آپ کے جو ہے وہ غلط ثابت ہوتے گئے. جب ہم آئے تھے ہمیں کہا گیا تھا پتہ نہیں ہم کون ہیں, کیا کرنے آئے, کیسے آئے, کیوں آئے. سارا سب نے دیکھ لیا کہ بھائی ہم کون تھے, کیا تھے, کیسے آئے. کیریکٹر کی بات ہے. پھر ہم نے جن کے بارے میں بات کر لی ہے, آج وہ سب لوگ ہسٹری بنتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر نہیں مانیں گے لوگ تو پھر آگے اور بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ماضی میں اگر سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا تو میں اور یہ لوگ سب لوگ یہاں نہیں بیٹھے ہوتے نا بھائی. ہم یہ کام کیوں کر رہے ہوتے, ہمیں کون سی پرابلم تھی. انجوائے کرتے. سینیٹر تھے بھائی, ڈپٹی کنوینر تھے, رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے, ایم پی ایس تھے. ہمیں کون مسئلہ تھا بھائی, ہمیں کون سی آفت آ رہی تھی. اگر سب کچھ ماضی میں ایسے ہی چل رہا ہوتا تو یہ جہاد کر رہے ہوتے. یہ والے جہاد نہیں آپ کا خیال ہے کہ جو ہے وہ آپ نے تو اب دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہے, پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے سارے اندازے تو غلط ثابت ہو گئے, مانے نا تھوڑی سی ہماری بات بھی بھائی. یہ جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو اگر ماضی ٹھیک ہوتا سارا تو ہم یہ کام نہیں کرتے. کیریکٹر سے جانچو, کسی کی بات سے نہ جانچو, کیریکٹر سے جانچو. میں جہاں پہ آپ بتا رہا ہوں تو میں بھی فاروق ستار جس کا بھی آپ نے نام لیا, میں ان کے ساتھ بیٹھا رہ سکتا. جی بھائی کر رہا ہوتا, 22 اگست تک جی بھائی کر رہا ہوتا. ہم نے جی بھائی نہیں کیا. ہم کب گئے, جب آپ کو اور مجھے جو ہے, آپ کو اور سارے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو اس چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. کب چھوڑ کر گئے, 2013 اگست کو میں سینیٹر تھا بھائی. 6 مہینے ہوئے تب. یہ 2018 آئے گی, میں اس وقت تک سینیٹر تھا. یہ سب لوگ اپنی اپنی پوزیشنوں پہ تھے, تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں پتا تھی یہ والی بات, تو ہم لات مار کے چلے گئے. نمبر 1 یہ کیریکٹر ہے. اس وقت بھی یہ سارے لوگ اتنے ہم سے زیادہ باتیں کرتے تھے لیکن کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. پھر 3 مارچ کو ہم واپس آ گئے. سب کو پتا ہے کہ ہم واپس آئے. 3 مارچ کو ہماری ساری باتوں کو ڈینائی کیا نا ان سارے لوگوں نے, ہماری ساری باتوں. 22 اگست آ گئی. جو لوگ ڈینائی کر رہے تھے ان کے اوپر یہ مجبوری ہو گئی کہ وہ بھی ڈس اون کریں, ورنہ وہ پکڑے گئے تھے, دھر لیے گئے تھے. ٹھیک ہے, بڑی بری طرح دھرے گئے تھے بھائی, بہت بری طرح پکڑے گئے تھے وہ. ٹھیک ہے, پکڑے گئے تھے. اس کے بعد کیسز بن گئے تھے, ساری چیزیں. تو کیریکٹر پہ جانچو. دیکھو ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنی پرسنل پریویلیجز بھی انجوائے کریں. اور اس کے آج ہمارے پاس جو آنے والے لوگ ہیں, یہ جو مجمع ہے, یہ مجمع ایم پی اے جو آ رہا ہے وہ ریزائن کر کے آ رہا ہے. امیجن کرو کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے اپنا قائد چینج کر دیا لیکن اپنی سیٹیں نہیں چھوڑی ہیں, اور قائد جو ہے وہ استعفے مانگ رہا ہے. آپ کی اس والی بات کو جو استعفے مانگ رہا ہے, جو صاحب مانگ رہے ہیں استعفے, الطاف حسین صاحب,
وہ کیا ان ایم پی اے ایم این ایس سے اس لیے استعفے مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی خدمت نہیں کی ہے، اس لیے مانگ رہے ہیں؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے. وہ اس لیے استعفے مانگ رہے ہیں 22 اگست کے بعد کہ انہوں نے ان کو نعوذ باللہ خدا سمجھنا بند کر دیا، ان کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ سمجھنا بند کر دیا نعوذ باللہ، تو استعفے دے دو. اس لیے استعفے نہیں مانگ رہے کہ بھائی تو نے میرے شہر کا اشر کیا کر دیا ہے. گورنر سے استعفے، گورنر کو پارٹی سے 13 سالوں کے بعد نکالا. کیوں؟ کہ اس نے ڈگریاں بیچ دی ہیں، شہر کی تعلیمی ادارے بیچ دیے ہیں، اس نے جو ہے وہ اس نے وائس چانسلر لگائے 3 کروڑ پہ لے کر، اس نے جو ہے وہ ڈگریاں بیچ دی انٹرمیڈیٹ کی اور 50 ہزار روپے پیپر. اس لیے وہ کہ رشوت العباد بن گیا تھا، اس لیے اس نے جو ہے وہ اس کو 13 سالوں کے بعد پارٹی سے نکالا. نہیں، اس لیے اس نے پارٹی سے نکالا کہ 13 سالوں کے بعد اس تباہی بربادی کے باوجود ان کی سسٹر کے الطاف حسین صاحب کی ہمشیرہ کے گھر پہ ریڈ پڑ جاتی ہے. اس ریٹ پہ وہ گورنر بیان نہیں دیتا تو وہ پارٹی سے نکال دیا گیا. لوگوں کی فکر نہیں تھی. اچھا، پھر دوسرا پہلو کہ یہ جو لوگ ہیں جو استعفے نہیں دے رہے، ایم پی ایم این اے سینیٹر، یہ اس لیے استعفے نہیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اس لیے استعفے نہیں دے رہے. تو انہوں نے 30 سالوں میں بڑی خدمت کر لی ہے. یہ ابھی 4 سال کا ٹائم گزر گیا، بڑی خدمت کر لی ہے شہر کی، کہ ابھی یہ استعفے دے دیں گے تو کل سے پانی آنا بند ہو جائے گا. پانی آ رہا ہے کیا پہلے بھی؟ ابھی استعفے دے دیں گے تو کل سے کچرا اٹھنا بند ہو جائے گا. کیا کچرا اٹھ رہا ہے کیا پہلے بھی؟ ابھی استعفے اس لیے استعفے نہیں دے رہی ہے. میرا سوال ہے یہ اس لیے استعفے نہیں دے رہے کہ بھائی تم ہو گئے قائد اپنی جگہ، ابھی میرا مال بنانا ہے مجھے یار، ابھی مجھے اپنے مال کو، بنائے ہوئے مال کو بچانا ہے. یہی بات ہے نا، اور کیا بات ہے؟ یہ بات ہے کہ بھائی ہم پی ایس پی والے بولتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ منہ میں لالی پاپ لے کے بیٹھے ہوئے تو وہ نہیں بولتے. تو بھائی یہی وجہ ہے نا. اچھا، 1 سال میں انہوں نے کتنی خدمت کر لینی ہے؟ اچھا، یہ 1 سال گزر جانا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو استعفے مانگنے والا بھی اس لیے استعفے نہیں مانگ رہا کہ لوگوں کی تباہی بربادی ہو گئی ہے. استعفے نہ دینے والا بھی اس لیے استعفے نہیں رک رہا استعفے سے کہ اس نے لوگوں کی خدمت کر. سب دونوں کا جو سینٹر آئیڈیا ہے نا، وہ ہے مال بنانا، وہ ہے اپنی پرسنل پریویلیجز کو بچانا. یہ ہے سارا سوال. یہ تو کیریکٹر ہے، کیریکٹر جو جن لوگوں کی آپ نے بات کی ان کے کیریکٹر میں اور ان کے کیریکٹر میں اور ان کے کیریکٹر میں اور ان کے کیریکٹر میں زمین آسمان کا فرق ہے. لات ماری ان لوگوں نے، لات ماری. جس چکر میں انہوں نے اپنے قائد چینج کر لیا، انہوں نے لات مار دیے. بھائی ان کے کیسے مل سکتا ہے ان کا کیریکٹر ان کے ساتھ؟ تو یہ بہت بڑا کیریکٹر. تو لوگ اگر ہم پہ ہماری بات مانیں تو ہمارے کیریکٹر سوری تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جرم کر دیا میں نے 25 سالوں کے بعد بھی؟ اگر یہ میرا گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے، یہ والا گناہ ہے کہ 25 سالوں کے بعد ماری ہے بھائی، تو نہیں 30 سال اور لگے رہتے. تو اگر آپ یہ مجھے مشورہ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں اس کے اوپر آج سی سی کی میٹنگ بلاتے ہیں کہ بھائی 30 سالوں کے بعد یہ اچھا کام کیوں شروع کیا؟ تو چونکہ 30 سالوں تک گناہ کیا ہے تو یار ابھی 30 سال اور کرنے گناہ، یہ کر لیتے ہیں. اگر یہ فارمولا ہے تو اگر آپ یہ مشورہ دیتے ہیں تو کرتے ہیں بھائی، آج میٹنگ کرتے ہیں. کتنی ٹیمیں لے چکے اندر یار، ایک کتنی وکٹیں گرائیں گے؟ اور وکٹیں رہائی کتنی ہے؟ یہ وکٹیں ہیں نا، یہ کارکنان، یہ یونٹ میں 216 یونٹ آفیسز ہیں شہر میں، 32 ٹاؤنز ہیں، 6 ڈسٹرکٹس ہیں، حیدرآباد میں 38 آفیسز ہیں. یہ وکٹیں یہ ہیں، یہ وکٹیں نہیں ہیں جس کو تم لوگ وکٹیں کہتے ہو. پھر کہتے ہیں جی ابھی چھوڑو، یہ جو ہے بات آگے نہیں کرنا چاہتا ہے. چلو، تھینک یو.